چند ماہ قبل ناندیڑ کے محمد عرفان اور الیاس چودھری دہشت گردی جیسے سنگین مقدمے سے باعزت بری ہو کر لوٹ آئے ہیں۔ محمد عرفان اور الیاس چودھری کے اعزاز میں وی کے کالج میں ایک نشست کا انعقاد کیا گیا۔ مسلم متحدہ محاذ کے سرکردہ رہنما محمد ناصر خطیب اور دیگر ساتھیوں نے اس پروگرام کا انعقاد کیا تھا۔ پروگرام میں مہمان خصوصی کی حیثیت سے ممبئی سے بے گناہ قیدی اس کتاب کے مصنف شیخ عبدالواحد کو بطور خاص مدعو کیا گیا۔ شیخ عبدالواحد بھی ایک لمبے عرصے تک دہشت گردی کے جھوٹے مقدمے میں قید و بند کی مشقتیں برداشت کر چکے ہیں۔ جانچ ایجنسیوں کی ناپاک سازشوں کا شکار بننے پر انہیں کئی سالوں تک جیل میں رہنا پڑا۔ طویل عدالتی لڑائی لڑنے کے بعد انہیں عدالت نے باعزت بری کیا۔ باعزت بری ہونے کے بعد شیخ عبدالواحد نے اپنے حالات سے لوگوں کو واقف کروانے کی غرض سے بے گناہ قیدی کے عنوان سے ایک بہترین کتاب لکھی۔ ان کی کتاب کا باضابطہ ملک کے کئی شہروں میں اجرا عمل میں آیا۔ ان کی کتاب پورے ملک میں ایک مقبول ترین کتاب بن گئی۔ اس نشست میں ناندیڑ کے محمد عرفان اور الیاس چودھری نے بھی اپنے تاثرات ظاہر کیے اور اپنے ساتھ پیش آئے حالات کے بارے میں کئی باتیں بتائی۔ شیخ عبدالواحد نے اپنی تقریر کے دوران جانچ ایجنسیوں کی جانب سے کس طرح بے گناہ مسلم نوجوانوں کو پھنسایا جاتا ہے اس کے بارے میں اپنی ذاتی تجربات کی روشنی میں کئی اہم معلومات دی۔ ساتھ ہی انہوں نے دہشت گردی کے جھوٹے مقدمات میں جیل میں قید و بند کی صعوبتیں جھیل رہے دیگر مسلم نوجوانوں کی رہائی کے لیے انسانی ہمدردی کے جذبے کے تحت کام کرنے کی لوگوں سے اپیل کی۔ بے گناہوں کی رہائی کے لیے جو تنظیمیں اور ادارے کام کر رہے ہیں ان کا ہر طرح سے ساتھ دینے کی بھی اپیل کی گئی۔ ATS نے ناندیڑ سے 5 مسلم بے گناہ نوجوانوں کو گرفتار کیا تھا اور قریب 9.5 سال کے بعد اس کا فیصلہ آیا ہے، جس میں 2 بچوں کو عدالت نے باعزت بری کیا ہے، محمد عرفان کو اور محمد الیاس کو۔ تو ہم نے ان کے استقبال کے لیے ایک یہاں پروگرام رکھا تھا۔ میں اسی سلسلے میں یہاں پر تشریف لایا ہوں تاکہ ان کی جو حوصلہ افزائی کی جائے اور ملت کو یہ میسیج دیا جائے کہ جو لوگ جیل سے باعزت بری ہو کر آ رہے ہیں وہ ملت کا ایک حصہ ہے اور ملت ان کا ویلکم کرتی ہے۔ ان کو ڈرنے کی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ تنہا نہیں ہے۔ دیکھیے، یہ لاپرواہی 2 طرفہ ہے۔ ایک تو ہے پولیس کی جانب سے، پولیس چاہتی ہے کہ کیس جو ہے جلد سے جلد فیصل نہ ہو تاکہ لمبے پیریڈ تک ان کو قید میں رکھا جائے۔ اسی لیے اس کیس کے اندر صرف 73 وٹنسز ہے جو بہت مختصر وقت میں کیے جا سکتے ہیں۔